ایک دور تھا جب مسلمانوں کے پاس علم کی دولت کی کمی نہیں تھی۔ اسی دور میں ایک ذہین شخص ابن الحطام بصرہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ روشنی اور دیکھنے کے عمل کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور مصر کے دریائے نیل کو قابو کر سکتے ہیں۔ جب ان کے علم کی شہرت مصر کے سخت مزاج حاکم تک پہنچی تو حاکم خلیفہ نے انہیں فوراً مصر بلایا۔ مصر پہنچ کر ابن الحطام نے دریائے نیل کی گہرائی کا اچھے سے معائنہ کیا۔ جلد ہی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی سے یہ ممکن نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ حاکم کو اپنی ناکامی بتائیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے علم کی طرف واپس رخ کیا جو ہمیشہ سے ان کا پہلا عشق تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ابن الحاتم نے پاگل ہونے کا ڈھونگ رچایا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ نے ان کو قید کرنے کا حکم دے دیا، لیکن یہ قید ان کے لیے ایک علمی خزانے ثابت ہوئی۔ قید کی تنہائی میں انہوں نے اپنے مشہور کتاب المنظر لکھی۔ کتاب المنظر ایک ایسی کتاب تھی جس نے نظر کی سائنس میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ابن الحاتم نے واضح کیا کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، روشنی کیسے ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے کیمرہ اور دوربین جیسے آلات بنانے کے لیے بنیادی معلومات فراہم کی۔ ان کی تحقیقات نے بعد کے یورپین سائنٹسٹ پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ جب حاکم وقت کی وفات ہوئی تو ابن الحاتم آزاد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی باقی کی زندگی علم کی خدمت میں گزاری۔ ان کی کتاب المنظر کا لاطینی ترجمہ ہوا اور اس نے یورپ کے سائنٹسٹ کو بھی روشنی کے بارے میں نئی سوچیں سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ابن الحاتم ایک سائنٹسٹ ہی نہیں تھے بلکہ ایک ایسے چراغ تھے جن کی روشنی سے دنیا آج بھی منور ہے۔